ایک تو جاب ویل ڈن، ظاہر ہے خیبر پختونخوا آپ کا ایریا ہے، یور ہوم کانسٹیچوئنسی ہے، اور کافی اچھے انداز سے آپ نے وہاں پہ جلسے آرگنائز کیے، اور جب اچھے انداز سے بندہ آگے بڑھتا ہے تو جس انداز سے جلسے ہوئے، تقاریر ہوئیں، اور سوشل میڈیا سے لے کے مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی آپ نے جو ہے جو ڈسکورس ہے وہ جو ہے ڈسکشن پاکستان کی سیاست اس کو چینج کیا. سوالات کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے پی ڈی ایم کا آپ حصہ تھے، یہ شکایتیں آپ عوام پوچھ رہی ہے، ہم بھی میڈیا کے اندر بیٹھتے ہوئے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ بن رہی ہے؟ پی ڈی ایم جمعہ 8 دن تو ہوئے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ وزٹ کیے، اور ہمارے نارملی ورکن کنونشن اشارے تھے، اور یہ کوئی ہمارا الیکشن کمپین بھی نہیں ہے. الیکشن شیڈول کے بعد ہم اپنا الیکشن کمپین کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے وہاں پہ جو تنظیم ہے صوبے کی، اور جو ان کے ونگز ہیں یا ورکرز ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا ریسپانس دیا. بلکہ خاص کر جو دیر میں ہمارا جو جلسہ تھا یا کنونشن جو تھا وہ جلسے میں کنورٹ ہو گیا، اور سملرلی کل چترال کا بھی اسی طریقے سے کنورژن ہوئی. دیکھیں، ایک تو یہ تھا، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز ہمارے کنونشنز کا آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ گیلے شکوے کیوں ہیں؟ دیکھیں، ہم ایک اتحادی حکومت تھے کے حصہ تھے، ہمارے پاس جو منسٹریز بھی تھیں ہم اس کے بھی جواب دہ ہیں. ہم ایک 16 مہینے کے ہم نے ایک کولیجن حکومت میں، آپ جو ہے اگر آپ کے پاس پرائم منسٹرشپ نہ ہو، آپ اگر ویٹو پاور فار ایگزامپل آپ کے پاس نہ ہو، تو آپ مشاورت کر سکتے ہیں، آپ مشورے دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں، باقی ڈیسیجن جو ہے پرائم منسٹر نہیں لینا دے. جس طرح ہم نے تنخواہوں کی بات کی، جب ہم نے کہا 50% کم از کم تنخواہیں بڑھائی جائیں مشکل وقت میں، لیکن 35% بڑھائی گئی تھی. اس طریقے سے جو ہمارے فارمر جو پاٹا کا علاقہ ہے، پاٹا جس میں ٹیکس ایگزمپشن کا تھا، اس پہ ہم نے زور دیا، وہ ہو گیا. پھر ہماری خواہش تھی کہ ہم یہ چیزیں جو اس وقت ہمارا جو مقابلہ، جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. نارملی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب کو ٹارگٹ نہیں کروں، لیکن اس سے جب پالیٹکس ہوتی ہے، جب پی ٹی آئی کے چیئرمین آئے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں سب کو رلاؤں گا، سب کو اندر کر دوں گا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ٹائپ چیز تھی. اور سملرلی یہ بھی 16 مہینے میں جب ہم تھے تو نارملی ان کا فوکس جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف تھا. ہمارا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھائیں 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی، ہمارا پرائم منسٹر تھا، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، کوئی بندہ جیل میں نہیں تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے. لہٰذا میں کہا اس پہ فوکس. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے 16 مہینے کے دوران خاص طور پر پنجاب کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. دیکھیں، پنجاب میں تو گورنمنٹ نہیں تھی، نہیں پنجاب میں دیکھیں آنا تھوڑی باری آ جاتی. دیکھیں کچھ وہ اس پہ بھی آئیں گے جو پنجاب میں حکومت تھی یا نہیں تھی، وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی، دونوں مشاور کے ساتھ وہ کرتے ہیں. بلاول صاحب فیلڈ میں ہوتے ہیں، زرداری صاحب جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس، مشاورت اور یہ چیزیں ان کی چلتی رہتی ہیں، ڈائلاگس کی پالیٹکس. اور آپ نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے تو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے سب زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا تھا کہ ہم ان کو ووٹ کریں گے. لہٰذا یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس ملک میں ختم ہونی چاہیے. ہمیں اس ملک کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آگے کی طرف سوچنا چاہیے. جیسے میاں صاحب نے آپ نے بات کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ جنہوں نے جو کچھ کیا، جب ماضی میں نے کہا کہ میں گریباں سے کو پکڑوں گا، کبھی کیا کہہ رہے تھے، ان کا میں نے معاف کر دیا اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک پازیٹیو چیز ہے ان کی، آگے بڑھیں. لیکن بلاول صاحب کا ماننا ہے کہ ان کو دوبارہ طاقت ملی تو یہ ایسا ہی کریں گے. ہم کہتے ہیں دیکھیں، ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جوئی صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جوئی صاحب، جو فلور از اوپن فار یو. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بھی آپ کے پاس سوالات ہیں، کیونکہ حسن ایوب کے پاس کافی زیادہ سوالات ہیں. میں نے حسن کا ٹائم لے کے پہلے آپ کی طرف آیا ہوں، اس کی وہ میرے طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی ایشو نہیں. نہیں پلیز جوئی صاحب، آپ بڑے ہمارے، آپ آئے پلیز، گو ہیڈ. بال تو 3 چیزیں جو پیپلز پارٹی لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری نے انہوں نے اسٹیبلش کی ہے کہ وہ ایک بڑے فریق ہے اس وقت فیلڈ میں، اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے طاقت سے اور جرأت سے پیش کیا اور کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو رسپانس بھی مل رہا ہے پارٹی کی حد تک. تو یہ تو بات ہے. اب ہم ان سے 3 سوال کریں گے. آیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایم کے ایم، نون لیگ وغیرہ کو سندھ میں چاروں شانیت شکست دے دیں، پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو شکست دے دیں، کے پی میں پی ٹی آئی اور نون اور جے آئی یو آئی کو شکست دے دیں، اور بلوچستان میں بھی؟ آپ کے پاس کوئی اس قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی موجود ہے کہ یہ ساروں کو بیٹ کر کے آپ مرکز میں اور صوبے میں حکومت بنا سکیں؟ جی گنی صاحب. دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ایک سوال آپ کا کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد، ہمیں الیکشن کمیشن پہ جو ہے
اعتماد پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو ہمیں اعتماد ہے، اور ایسا ایکٹ اگر آئے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہم بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد یا نہیں. جیسے ہمیں سویلین اداروں پہ کچھ نہ کچھ اداروں پہ ہمیں اعتماد، مطلب کوشچن مارک ہے، اعتماد کے کوشچن مارک ہے. یہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں ہم تو ریکونسیلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے، اپنے منشور کے مطابق لڑیں گے، اپنے منشور لے کر عوام کے پاس جائیں گے، اور اس میں ہم اپنے جو ہے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کہیں نہ کہیں ہماری شاید سی ایڈجسٹمنٹ ہو، لوکل ایڈجسٹمنٹ سی ہو، اور ہم اصل پالیٹکس جب کریں گے وہ الیکشن کے بعد کریں گے. ہم کے مقابلہ نہیں کریں گے. شاید ان میں سے میجورٹی جماعتیں ہمارے ساتھ اتحادی حکومت میں ہو، ہمارا پرائم منسٹر ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ان میں میجورٹی جماعتیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ اتحادی حکومت میں ہوں گی. ہم تو ہمیشہ الیکشن کے بعد اتحاد بناتے ہیں. ایک الیکشن سے پہلے بنے اتحاد، ایک الیکشن کے بعد بننے. ہمارا فوکس الیکشن کے بعد کے اتحاد پہ ہے، نمبر گیمز کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہوم ورک کیا ہوا ہے ہم انشاءاللہ پاکستان اس نمبر گیم کے اندر پی ایم ایل این کو آپ شامل نہیں کر رہے؟ دیکھیں کیا پتا 2008 میں بھی ہماری اتحادی تھی، تو کے لیے رہے تو اگر لیڈرشپ کو یہ ہوا تو ہم بالکل ہم پاکستان کے لیے سیاست میں کوئی چیز حلف آپ تو سکتے ہیں. سر میں تو ایک تھوڑا تعجب ہوا مجھے، اور مجھے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں حالیہ جو آئے ہیں، جو بزرگوں کے حوالے سے کچھ تھوڑا زیادہ خوش نہیں دکھائی دی ہے انہوں نے. تو آصف علی زرداری صاحب کا مجھے بیان یاد ہے، ان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے آج تک کنیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی ہے. انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے نام لیا لال محمد خان، کے پی سے، مالاکنڈ سے شاید ان کا تعلق ہے. تو کیا جو ابھی دورہ ہوا تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو ان کے نانا کے ساتھی تھے، ان سے ملاقات کی تھی ابھی اس دورے کے دوران جو ہے بلاول صاحب نے مالاکنڈ میں لال محمد خان سے؟ جی لال محمد خان صاحب سے ملاقات ان کی نہیں، کیونکہ وہ مالاکنڈ نہیں گئے تھے بلاول صاحب. اگر آپ اسکیجول نہیں آپ ان کا اسکیجول اٹھا لیں، وہ مالاکنڈ سے ہے، وہ اپر دیر میں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے جب الیکشن لڑا تھا مالاکنڈ سے تو انہوں نے ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا تھا. آپ کو یہ بھی مجھے نہیں معلوم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور اس کے باوجود بھی پچھلے دنوں وہ جب بیمار تھے، کچھ عرصہ پہلے بیمار تھے، بلاول صاحب کے ساتھ میں گیا تھا ان کے گھر، ان کی تیمارداری کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. اور آپ نے کل ایک ورکر کو دیکھو، شاید آپ نے کل چترال کے جلسے پر فوکس کیا کہ ایک ورکر جو بھٹو صاحب کی اور بی بی کے نعرے لگا رہا تھا اور بلاول صاحب کو دیکھ کے رو رہا تھا. وہ کنیکٹیوٹی ہے، عوام کی کنیکٹیوٹی، ورکر کی کنیکٹیوٹی. ہم جو لوگ ہیں نا، بڑے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، ہم حالات کو دیکھ کے جو ہے نا ہمیں منٹ بھی نہیں لگتے پارٹی تبدیل کرتے ہوئے، لیکن جو ورکر ہے وہ آپ کے ساتھ ساری عمر کے لیے کنیکٹ ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم پارٹی کے ہمارے نو مور پارٹ آف پیپلز پارٹی نہیں، پارٹی نہیں، وہ ایجڈ، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس نے کیا ڈیسیژن، لیکن بلاول صاحب کے الیکشن میں وہ بلاول صاحب کے ساتھ نہیں تھے.